اٹھا کر پرانے لا کر کہتے تھے کہ معاذ اللہ محمد یہ کہتے کہ اس میں جان پیدا ہوگی، تو اللہ کے رسول یہی کہتے تھے کہ جس نے پہلی مرتبہ ان میں جان ڈالی دوسری مرتبہ جان ڈالنے میں کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے جان ڈالی تھی جب انسان کچھ نہیں تھا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر سامنے پاک جو ایک دن بھوکے رہ کر ایک دن دودھ پیتے تھے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی دیو مالا کہانیاں ہوگی. نہیں، اللہ کی شان ہے. اللہ اپنے دوستوں کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں نظر نہیں آ سکتا، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن جن کو میں نے دوستی کا تاج پہنایا ہے ان کو دیکھ کے اندازہ کرو جب میرے یہ بندے میرے دوست ہو کر اس شان کے مالک ہیں تو پھر میری شان کا عالم کیا ہوگا. یہ باتیں ہوتی ہیں. ولیوں کو دیکھ کر مان کر کوئی شرک نہیں ہوتا، بلکہ ولیوں کو دیکھ کر انسان کا یقین اور پختہ ہوتا ہے. یہ ولیوں کو دیکھ کر انسان کا یقین اور پختہ ہوتا ہے. اندازہ تو کریں کہ ایک دن بچپنے میں ایک دن بھوکے رہنا اور ایک دن دودھ کا پینا، پھر اس کے بعد سرکار صابر پاک چونکہ بچپنے میں یتیم ہو گئے اور یتیم ہونے کے بعد پھر بڑی قسم و پرسی کا زمانہ بھی آیا. بچپنے میں ایک دن ماں سے اپنی بھوک برداشت نہیں ہوتی، 5-6 سال کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو ماں نے کہا کہ انتظار کرو. تو تسلی کے لیے پانی ہانڈی میں ڈال کر ڈھکن رکھ دیا اور نیچے آگ جلا دی تاکہ بھاپ نکلے گی تو ننھے بچے کو یہ خیال ہوگا کہ کچھ پک رہا ہے. ان کو صبر ہوتا رہے گا. اللہ انتظام تو کر ہی دے. بابا فرید کی بہن تھی، بڑی عظیم خاتون تھی، فاروق اعظم کا خاندان ہے، فاروقی خاندان. تو آپ نے جب ہانڈی میں سے بھاپ نکلتے ہوئے دیکھا تو بھوک کی شدت کی وجہ سے ہانڈی کے قریب گئے اور جیسی ڈھکن ہٹایا ہانڈی کا تو ماں سے کہا ماں تم نے چاول رکھے تھے وہ تو پک چکے. ماں کو حیرت ہوئی، میں نے تو پانی رکھا تھا. ہانڈی سے ڈھکن ہٹایا کہا چاول پک گئے، دیکھا تو واقعی چاول پک چکے تھے. اس طرح کی بہت ساری کرامتوں کا ظہور آپ بچپنے میں آپ سن. اور اس کے بعد پھر جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہے، جو نہیں جانتے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہی ساری چیزیں دیکھ کر ماں کو خیال آیا کہ میرے بیٹے کو میں نے عالم بنانا اور سیدنا بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پھر ان کو پہنچا دیا. 3 سال کے اندر آج بھی اس دور میں عالم کا کورس 8 سال میں پڑھا جاتا ہے. بہت شارٹ ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے، بہت شارٹ. اس دور میں 12 15 سال لوگ پڑھتے تھے، لیکن سرکار صابر پاک نے وہ جو اس دور کا جو کورس تھا صرف 3 سال میں مکمل فرمایا. 3 سال میں آپ نے اس دور کی درسی کتابیں پڑھی. اس سے یہ بھی ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ جو پیدائشی ولی ہوئے ان کو بھی علم حاصل کرنا پڑا. یعنی علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم کوئی چیز نہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ علم والے کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتے. ہمیشہ اڑکم تڑکم بکواس کرنے والے ہی ولی ہوئی ہے. تو میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے. اللہ پاک کسی غیر عالم کو کبھی ولایت نہیں دیتا. لوگوں کو اس پہ حیرت ہوتی ہے تو میں لوگوں کو پھر کہتا ہوں، جب کسی جاہل کو تم اپنی بیٹی نہیں دیتے، جب تمہاری بیٹیوں کا رشتہ آتا ہے تو پوچھتے ہو لڑکا کہاں تک پڑھا ہے. تو جب جاہل کو تم اپنی بیٹی نہیں دیتے تو جاہل کو اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ ہاں لیکن یہ اور بات ہے، جب کسی کو ولایت دینا ہوتا ہے تو پھر کسی کو کتابوں سے علم دے دیا جاتا ہے، کسی کو نگاہوں سے دے دیا جاتا ہے. لیکن علم پہلے ضرور دیا جاتا ہے. علم کے بغیر کوئی چارے کار نہیں. کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کوئی مدرسے میں نہیں پڑھا لیکن وہ ولی بن گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ولی نہیں ہے. بہت سارے ایسے اولیاء ہیں
کہ جو مدرسے میں گئے نہیں مگر ولی بن گئے. وجہ کیا ہوگی؟ ولی بننے کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کو کوئی سی صاحب نظر نے پلا دی, وہ عالم ہو گئے, علم والے ہو گئے. حضرت شیخ ابو الحسن خلقانی رضی اللہ عنہ کسی مدرسے میں نہیں گئے, کسی مدرسے میں, لیکن محدثین آتے تھے ان کے پاس حدیث کا درس لینے کے اور پوچھتے تھے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے, تو آپ فرماتے تھے کہ یہ حدیث ہے اور یہ نہیں ہے. اس طرح سے حضرت شاہ عبد العزیز دباغ کسی مدرسے میں نہیں گئے, لیکن بڑے بڑے محدثین کو علم حدیث میں اشکال پیش آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے, تو آپ فرماتے تھے کہ یہ حدیث ہے یہ نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہماری پوری زندگیاں پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی, ہم پھنس جاتے آپ کے پاس آتے, آپ تو کہیں پڑھنے گئے ہی نہیں, پھر آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا, جب تم حدیث پڑھتے ہو نا تو نور نکلتا ہے, نور تمہارے منہ سے وہ میں دیکھتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اور جب کسی عام انسان کا کھڑا ہوا کلام پڑھتے ہو تو وہ نور نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ اندازہ تو کریں کہ آج بھی اگر نظر ہو حضور کی حدیث کوئی بھی پڑھے اس کے منہ سے نور نکلتا ہے. اندازہ کریں حدیث کی شان, جو الفاظ حضور کے منہ سے نکل گئے آج تو کوئی بھی منہ والا پڑھے تو اس سے نور نکلتا ہے. جب ان کے کلام کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو ان کی ذات کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ امام اہل سنت کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دمے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بسے کی جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور کی شان ہے. تو ایسے بے شمار اولیاء اللہ جو پڑھنے نہیں گئے لیکن پڑھے لکھے وہاں کر کے ساغر تلمس طے کرتے تھے. تو ولی پڑھے بغیر ولی نہیں بنتے. سرکار وہ سے پاک فرماتے درست العلم صرت خطبہ, کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا. یعنی علم ضروری ہے, علم النور ہے, علم اللہ کی معرفت کا ذریعہ. 3 سال میں آپ نے پڑھا اور بقیہ پھر علم باطن کی طرف توجہ فرمائی. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر نے آپ کو علوم باطنی عطا فرمائے. یہ علوم باطنیہ کیا ہے؟ یہ جو لوگ واقعی خانقاہی اور جو تصوف جانتے ہوئے پتا ہے, اس کا ذکر اس طرح زبان سے پبلک کے سامنے نہیں کیا جاتا, لیکن وہ اللہ کی طرف سے کچھ راز ہے اور وہ کسی صاحب دل کے پاس بیٹھ کر ہی آدمی سیکھ سکتا ہے. اور کوئی ایسا نہیں ملتا اور آدمی اس قابل ہوتا ہے تو قدرت ڈائریکٹ عطا کر دیتی ہے. کچھ لوگ اس چکر میں بہت پریشان ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں چاہیے. وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی سے مانگ کے لے سکیں. اس چکر میں لوگ اپنا ایمان بھی برباد کر جاتے ہیں. کچھ لوگ اس چکر میں اپنا ایمان بھی, اس لیے انسان اپنی حیثیت میں رہے, یہ سوچے کہ اگر میں اس قابل بن جاؤں گا تو قدرت مجھے خود بخود عطا کر دے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. اس کو ایک آسان زبان میں سمجھیں, ایک آسان زبان میں آپ کو شاید میں سمجھا سکوں. حالانکہ میں بھی کوئی اس فیلڈ کا آدمی نہیں, مجھے بھی کچھ اس میں معلومات نہیں, لیکن اللہ کی توفیق شامل ہے نہیں تو میں آپ کو سمجھا سکوں کہ علم باطن کیا ہوتا ہے. دیکھو ایک سمندر ہے, سمندر جب آپ اس کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں صرف پانی ہے نا, صرف پانی, اور آپ کو پانی ہی نظر آتا ہے اور واقعی اس میں پانی ہی. لیکن جو مچھیرے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پانی کو دیکھ کر اور پانی کی کیفیت دیکھ کر وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس میں مچھلیاں بھی ہیں اور یہی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس میں جو قواس ہوتے ہیں جن کو موتی نکالنے کا فن آتا ہے تو وہ پانی کو دیکھ کر کے اس مقام کو دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں کہ یہاں موتی بھی ہے یا نہیں. ٹھیک, دیکھیں آپ
کھڑے ہو کر کے سب دیکھ رہے ہیں، کسی کو صرف پانی نظر آ رہا ہے نا، کسی کو مچھلیاں بھی نظر آ رہی ہیں، یعنی وہ اندازہ کر رہا ہے، وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے۔ وہ مچھروں سے کبھی پوچھنا کہ وہ پانی کا رنگ دیکھ کر، پانی کی کیفیت دیکھ کے اندازہ کرتے کہ یہاں ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ سب علوم ہے۔ اور پھر جو موتی نکالنے کا فن رکھتے ہیں، جو گواز ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو کہ یہی موتی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ پانی سب کو دکھ رہا ہے، مچھلیوں کا اندازہ کوئی لگا رہا ہے، کوئی کسی چیز کا اندازہ لگا رہا ہے، کوئی کسی چیز کا، بلا تفصیل۔ قرآن بغیر کنارے کا سمندر ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس یہی ہے، اور اس علم کو علم ظاہر کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر کوئی اور راز ہے، پھر اس میں کوئی اور راز ہے، پھر اس میں کوئی اور راز ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ اب اندازہ کریں کہ اگر میرے جیسا آدمی سمندر میں چھلانگ لگا دے کسی سے سن کے کہ اس میں موتی ہے، آپ جیسا آدمی چھلانگ لگا دیں گے، میری بہت عزت ہے، میں لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور بہت پانی ہے، اس میں موتی میں چھلانگ لگا دے تو اس میں ہوگا کیا پتہ ہے؟ موتی تو ملے گا نہیں، جو جان کا قیمتی موتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا، یہی ہے۔ تو انسان کو اپنی حیثیت سامنے رکھنا چاہیے۔ جب مجھے غوطہ زنی آتی ہی نہیں ہے تو مجھے موتی ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ورنہ جان جیسا قیمتی موتی بھی چلا جائے۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے قرآن میں بھی یہ سمندر ہے، اس میں امام اعظم جب غوطہ لگاتے ہیں تو قیمتی قیمتی مسائل نکال کر کے لاتے ہیں، ہے نا؟ امام غزالی غوطہ لگاتے ہیں تو قیمتی مسائل نکال کر لاتے ہیں۔ غوث پاک اور غریب نواز غوطہ لگاتے ہیں تو پھر اللہ کی قیمتی راز نکال کر کے لاتے ہیں۔ وہ اپنا کام نہیں ہے، امام اعظم وظیفہ جیسے لوگ کرتے ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن سے بھی ہم ڈائریکٹ مسائل نکال سکتے ہیں، حدیث سے بھی نکال سکتے ہیں، اس چکر میں پھر ان کا انجام کیا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ قرآن سے مسائل نکالنے کا حق نہیں ہے، سب کو حق ہے، لیکن وہ صلاحیت تو پیدا کرو۔ سمندر سے موتی جب ہر آدمی نہیں نکال سکتا تو قرآن سے ہر بندہ مسائل کیسے نکال سکتا ہے، اللہ کے رازوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ چیزیں تو آپ نے علم باطن کی طرف توجہ فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ تقوی اور پرہیزگاری میں بے مثال بھی تھے۔ بطور امتحان بابا فرید الدین گنج شکر نے آپ کو لنگر کی تقسیم کا انتظام سونپ دیا۔ صوفیہ کے یہاں ایمان لانے کے بعد ایک چیز پر بہت توجہ دی جاتی ہے، وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اس میں وہ مسلم غیر مسلم نہیں دیکھتے، جو بھوکا اس کو کھلانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ پوچھا کہ حضور سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ نطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مجھے ایمان کے بعد سب سے بہترین کھانا کھلانا نظر آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم کسی بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دیتے ہو تو تمہارے اور جہنم کے درمیان 7 پردے گرا دیے جاتے ہیں، جس میں ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر تم نے کسی بھوکے کو ایک لقمہ کھلایا تو تمہارے اور جہنم کے درمیان 3500 سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جب ایک لقمے کی برکت یہ ہے تو پیٹ بھر کھلانے کی شان کا عالم کیا ہو۔ اس لیے صوفیہ کے یہاں کھانا کھلایا جائے۔ یہ صوفیہ بھی الگ چیز ہے، کھاتے کم ہیں کھلاتے زیادہ، اور ہم لوگ کا حال یہ کہ کھاتے زیادہ ہیں اور کھلاتے کم ہیں۔ جس دن بندہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، یہ 3 چیزوں پر عمل کرے تو اللہ تک بہت جلدی، یہ 3 زینے اللہ تک پہنچنے، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ ہم لوگ کھاتے بھی زیادہ ہیں، بولتے بھی زیادہ ہیں، سنتے بھی زیادہ ہیں۔ یعنی دین کتابوں کے اندر ہے اور دیندار قبروں کے اندر ہے، اور ہم لوگ صرف نمائشیں کرتے پھر ہیں۔ جس دن مسلمان صحیح طور پر دیندار بنے گا پھر دیکھیے اس کی بات۔ بہرحال
تو بابا فرید کر کے شکر رحمت اللہ، فرید الدین سرکار فرید الدین کی شان بھی شان بڑی ہستی. ابھی میں ان کا ذکر کروں تو مزید ٹائم لگے اور عشاء کا وقت قریب ہے، 7:30 بجے تک ہمیں محفل ختم بھی کرنی ہے اور کسی دوسرے پروگرام میں ہمیں جانا بھی ہے. میں بات سمیٹ لوں. آپ نے فرمایا تمہیں لنگر کھلانا ہے، وہ لنگر تقسیم ہوتا ہے پاک پٹن کی سر سے. آپ 2 ٹائم لنگر تقسیم ہوتا تھا، دونوں ٹائم ہم اپنے ہاتھ سے لنگر تقسیم کرتے تھے، لیکن آپ نے کھلانے کے لیے کہا اور جان بوجھ کر آپ نے کھانے کے لیے نہیں فرمایا. امتحان لے. پیر جو ہوتا ہے وہ مرید کا امتحان لیتا ہے، اور مرید جو سچا ہو، جو صادق ہو، وہ امتحان دیتا نہیں. آج جو پیری مریدی ہے نا وہ صرف برکت کے لیے. آج کی جو پیری مریدی ہے برکت کے لیے. مرید نہ رہے. آگے کوئی بات میں نہیں کہوں گا، چھوٹا وہ بڑی بات ہوگی، لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ مرید نہ رہے، باقی اور کوئی بات. ایک عجیب حال ہے، اللہ ماشاءاللہ. مریدوں کا حال اتنا نازک ہے کہ اگر پیر صاحب بیٹے کی شادی میں نہ آئے تو لوگ بیعت توڑ دیتے. میرے بیٹے کی شادی پیر صاحب میں اتنا نازک. اور وہاں حال یہ ہے کہ پیر کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ اور مرید کھلا رہا ہے، کھا نہیں رہا ہے، پوچھ بھی نہیں رہا ہے. 12 سال تک درخت کی پتیوں پر اور پانی پر گزارا. خود لنگر کھلاتے کھاتے نہیں. جب 12 سال کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں تو لنگر کا پورا انتظام کیا تھا، تو عرض کیا کہ آپ نے تو کھلانے کے لیے کہا تھا، کھانے کے لیے تو آپ نے نہیں کہا تھا. جب آپ نے کھانے کے لیے کہا نہیں، میں کیسے کھاتا. 12 سال تک کے درخت کی پتیوں پہ گزرے. دن بھر روزے سے رہتے تھے، افطار کرتے تھے پتیوں پر اور پانی پر، سحری کرتے تھے پتیوں پر اور پانی پر. یہ حال تھا. مرتبہ یوں ملتے. آج ہم ولی بھی بننا چاہتے ہیں اور صرف تسبیحوں پر ولی بننا، چند جگتوں پر. یہ تسبیح اور مصلی کسی کو ولی نہیں بناتا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. یہ تسبیح مصلی یہ تو بوڑھی عورتیں بھی یہ سب کام کر لیتے ہیں. جو اصل چیز ہے نا، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک مرید آیا کہ حضور وظیفہ دیجیے. فرمایا بیٹا تجھے کیا وظیفہ دوں؟ یہ نماز، نفلی نمازیں، تلاوت، یہ روزے یہ بوڑھی عورتیں بھی کر لے گی چرخہ کاٹنے والی. اصل جو کام ہے نا وہ اخلاق مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے. حضور کے اخلاق کو اختیار کرنا یہ بڑا کام ہے. تسبیح مصلی تو کوئی بھی پکڑ سکتا ہے. راہب لوگ اور جوگی لوگ بھی تو جنگل و بیابان میں پڑے رہتے ہیں تسبیح مصلی لے کر. آپ دیکھیں ان کے یہاں بھی کوئی تصور ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے وہاں بھی ریاضت اور مجاہدے ہیں، لیکن اصل چیز ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صابر پاک 12 سال تک جب بھوکے اور رہ کر کے اس طرح سے آپ نے زندگی گزاری. بابا صاحب نے کہا کہ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا. اسی دن آپ کو صابر کا لقب ملا. اب آپ کا نام ہے علی احمد صابر. تو علی احمد پیدائش سے پہلے ان کی امی کے خواب میں اللہ کے رسول آئے اور فرمایا تجھے بیٹا ہوگا، اس کا نام میرے نام پہ احمد رکھنا. اور پھر مولا علی خواب میں آئے، بشارت دی کہ تجھے بیٹا ہوگا، اس کا نام میرے نام پر علی رکھنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا احمد رکھنا، مولا علی نے کہا علی رکھنا. تو پھر دونوں ملا کر کے علی احمد نام رکھا. اور پھر صبر دے کر کے بابا صاحب نے لقب عطا فرمایا صابر. اور پھر آپ کو کلیئر کی سرزمین کی طرف اپنا خلیفہ و مجاز بنا کر کے گئی. جو کہ کلیئر جو تھا وہ مشرقین کا مذہبی بڑا مشہور مقام اس دور میں جو تھا، ہریدوار وغیرہ. تو بزرگان چشت کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں مشرکین اور منکرین کے بڑے بڑے مراکز تھے وہاں پر مضبوط مبلغین کو بٹھایا جاتا تھا تاکہ دین کی خدمت ہو سکے. المختصر یہ کہ سرکار صابر پاک گئے اور آپ کا ہدف تھا مشرکین، اور مشرکین کو اللہ کی طرف بلانا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ
کہ وہ مشرکین کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے، اپنے ہی لوگ ان کے مخالف ہو گئے، اور جو اپنے تھے وہی دشمن ہو گئے، ان کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا، تو آپ نے بابا فرید کو خط لکھا، ان کو سمجھایا، پھر خط لکھا، پھر ان کو سمجھایا، پھر خط لکھا، پھر ان کو خط سمجھایا، اس طرح سے کئی دن تک معاملہ چلتا رہا۔ آخری خط بابا فرید کا یہ آیا، کلیئر تیری بکری ہے، چاہے تو دودھ دو کر کے پیتے رہے، چاہے تو ذبح کر دے۔ بس اتنا کہنا تھا، آپ سمجھ گئے کہ مرشد کا حکم نامہ کیا ہے، اور آپ نے پھر اس کے بعد کلیئر والوں سے کہا جو ماننے والے تھے، فرمایا کہ تم کلیئر چھوڑ کر کے 12 کوس دور چلے جاؤ، کلیئر میں اللہ کی آگ برسے، اور 12 سال تک کے شہر کلیئر چلتا رہا، چلا آگ ہی آگ تھی، اور سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالی ان دنوں عالم تحجر کے اندر گولر کی شاخ پکڑ کر کے حالت جذب میں 12 سال تک کے کھڑے، 12 سال تک کھڑے۔ اب اس میں کیڑے نکالنے والوں کو بہت ساری چیزیں، کیونکہ جب وہ 12 سال کھڑے رہے تو نماز کب پڑھی، کیا پڑھی، یہ ساری چیزیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ جب وہاں کوئی تھا ہی نہیں تو آپ اس طریقے سے اللہ والوں کے معاملے میں دخل اندازی کیوں دیتے؟ وہ تو عالم تحیر اور جذب کی کیفیت میں تھے، جذب کی کیفیت تھی، انہوں نے نمازیں پڑھی، جب پڑھی، جو پڑھی، جو بھی ان کے معاملات تھے، نہ انہوں نے کبھی بیان فرمایا، نہ کسی نے ان کو دیکھا، لیکن اتنا ضرور ہے اللہ والے نماز ترک کرنے والے تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن لوگ زبردستی بیچ میں ڈالتے ہیں، باتیں اپنے طور پہ عقل کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں جو مجازیب ہیں، یعنی جو مجذوب لوگ ہیں، ان کے لیے ہمارے فقہاء کا یہ متفقہ قول ہے کہ جب کوئی بندہ واقعی جذب کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس پر سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے۔ 12 سال تک عالم تحیر میں تھے، ان دنوں مرید ہونے کے لیے بابا فرید کے دربار میں حضرت شمس الدین سید شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لائے۔ ابتدائی جوانی تھی، عزمی کہ مجھے مرید ہونا ہے، بابا صاحب نے فرمایا تمہارا حصہ میرے صابر کے پاس ہے، انہی سے جا کر تم مرید ہو جاؤ، اور وہ 12 سال سے کھڑے ہوئے، بیٹھے نہیں، تم جاؤ وہ بیٹھیں گے، چونکہ یہ ترک تھے، سید تھے، اور بابا صاحب نے فرمایا کہ جب جانا تو آگے سے مت جانا، پیچھے سے جانا، اور انہوں نے تیل لیا ساتھ اور تیل لے کر کے چل پڑے، اور جب پیچھے سے گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، آپ عالم تحیر میں تھے، جب تلاوت قرآن شروع کی